امریکی ریاست کیلیفورنیا، اس کا شہر لاس اینجلس، اس میں جنگلات میں جو آگ لگی جس کی وجہ سے اس پورے شہر کو بھی لپیٹ میں اس آگ نے لے لیا، اس میں لگی آگ کو تقریباً 80 گھنٹے سے زائد گزر چکے ہیں، لیکن ابھی بھی فائر فائٹرز کی جان توڑ کوشش کے باوجود، گورنمنٹ کی فل ایڈ کے باوجود، ہیلی کاپٹرز اور جہازوں سے پانی برسائے جانے کے باوجود ابھی تک اس آگ پر قابو نہیں پایا جا سکا۔ ایک اندازے کے مطابق یہ کہا جا رہا ہے تقریباً 2000 سے زائد عمارتوں کو نقصان پہنچا ہے۔ اس میں بہت سے ہالی ووڈ کے نامی گرامی ایکٹرز، ایکٹریسز اور بہت سے ہالی ووڈ سے جڑے ایسے لوگ بھی شامل ہیں جن کے گھر بہت ہی خوبصورت تھے، بہت ہی عالیشان تھے، لیکن وہ بھی اس آگ کی لپیٹ میں آ کر بالکل خاک سر ہو چکے ہیں۔ ابھی تک ایک اندازے کے مطابق تقریباً 25,000 سے 27,000 ایکڑ کے قریب جو رقبہ ہے وہ اس آگ نے اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ تقریباً 5 سے 6 جنگلات جو ہیں دوستو وہ اس آگ کی لپیٹ میں آ چکے ہیں۔ سب لوگ اس بارے میں بات تو کر رہے ہیں، لیکن کوئی بھی اس کی وجوہات پر بات نہیں کر رہا کہ اس کی اصل وجہ کیا ہے، اس کی اصل ریزن کیا ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس ریاست کے ارد گرد کافی جنگلات پھیلے ہوئے ہیں۔ ابھی بھی یہ بتایا جاتا ہے کہ تقریباً 5 سے 6 جنگلات ایسے ہیں جو مسلسل آگ کی لپیٹ میں جاتے جا رہے ہیں، اور اس کی سب سے بڑی ریزن ہے دوستو، اس طرف اس علاقے میں، ادھر جو علاقہ ہے اس کے جو جنگلات ہیں ان میں سوکھا پن، ان میں ڈرائنس بہت زیادہ ہے۔ اس کے درخت یوں آگ پکڑتے ہیں اور ایک درخت سے دوسرے درخت تک، اور کیونکہ لکڑی ہے، لکڑی ایندھن ہے آگ کا، ٹھیک ہے، اس کی وجہ سے وہ آگ پھیلتی جا رہی ہے۔ دوسرا کہ جو ہوائیں چل رہی ہیں وہ تقریباً 150 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چل رہی ہیں، اور ان ہواؤں کا کوئی ایک رخ نہیں ہے کہ اگر وہ کوئی تدبیر کرنا بھی چاہیں، کوئی اس کا سولوشن کرنا بھی چاہیں، تو وہ ہوائیں مسلسل اپنی رفتار بھی بڑھا رہی ہیں، دوسرا وہ ہر طرف پھیلتی جا رہی ہیں، ان کا کوئی ایک رخ نہیں ہے، ان کی کوئی ایک ڈائریکشن نہیں ہے، ٹھیک ہے، سوکھا پن ہے اس کے۔ اور کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ اس کی ایک بہت بڑی وجہ گلوبل وارمنگ ہے، جس کی وجہ سے پوری دنیا ہی اس آگ کی لپیٹ میں، اس گلوبل وارمنگ کی لپیٹ میں جلدی آ سکتی ہے۔ اب کرنا کیا چاہیے؟ گورنمنٹ اپنی حتی الامکان کوشش کے باوجود، انہوں نے ابھی تک جو سب سے اچھا سٹیپ جو مجھے لگا انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے ویب سائٹ لانچ کر دی۔ اس میں صرف انہوں نے لانچ نہیں کی، انہوں نے یہ بولا کہ جو لوگ بھی اس سے متاثر ہوئے ہیں، کیونکہ یہ کہا جا رہا ہے تقریباً ابھی تک 1.5 لاکھ سے زیادہ جو لوگ ہیں ان کے گھر جل چکے ہیں یا وہ اپنے گھروں سے جا چکے ہیں، ان کو نقل مکانی کے لیے کہا جا چکا ہے۔ ابھی مزید تقریباً 1 سے 2 لاکھ لوگوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ اپنے گھر بار چھوڑ کر یہاں سے چلے جائیں، جس میں بہت بہت بڑی بڑی پرسنالٹیز بھی ہیں، اور اسی وجہ سے اس کے علاقے کے ارد گرد، اس کے قریب 3 شہروں میں جتنے بھی ہوٹلز ہیں وہ سب بک ہو چکے ہیں۔ گورنمنٹ نے جو ویب سائٹ لانچ کی ہے اس کا سب سے اچھی چیز انہوں نے یہ کی کہ لانچنگ کے دوران انہوں نے یہ بولا کہ جو بھی بندہ متاثرین ہے وہ جب ان سے رابطہ کریں گے، اس میں اپنے آپ کو رجسٹر کریں گے، تو 3 مہینے کے لیے ان کو ایک واؤچر دے دیا جائے گا، جس کے تحت وہ کہیں پہ بھی رہائش کر سکتے ہیں، اور شاید ان کے کھانے پینے اور باقی چیزوں کا بندوبست بھی گورنمنٹ اپنے اخراجات پہ کرے گی۔ جبکہ رپورٹس کے مطابق یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ صدر جو بائیڈن نے تقریباً 6 مہینے کا خرچ اپنے ذمہ لینے کا اعلان کر دیا ہے۔ اسی طرح بہت سے حکومتی عہدیدار جو ہیں وہ بڑھ چڑھ کر اس فنڈنگ میں حصہ لینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سب سیاسی پارٹیز مل کر اس آگ پر، اس آفت پر قابو پانے کی پوری کوشش کر رہے ہیں۔ اب دیکھا یہ جائے گا کہ یہ آگ کب تک قابو میں آ جائے گی، کیونکہ ابھی تک 3-4 دن سے زیادہ ہو چکے ہیں، تقریباً 80 گھنٹے سے زیادہ ہو چکا ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ تقریباً 7500 سے 8000 کے قریب جو فائر فائٹرز ہیں وہ اس آپریشن میں حصہ لے رہے ہیں۔ لیکن کیونکہ کچھ لوگ جو واپس گئے تھے، اگر آپ رپورٹس دیکھیں، آپ نیوز دیکھیں، آپ ڈاکومنٹریز دیکھیں، تو جو لوگ پہلے اپنے گھروں کو چھوڑ کر گئے تھے، اب جب وہ واپس اپنے گھروں کی، ظاہر ہے انسان کا گھر ہوتا ہے، پوری زندگی کی جمع پونجی، کمائی ہے، سب کچھ ہے، جب وہ واپس آ رہے ہیں تو ان کے بیان جو چل رہے ہیں مختلف ڈاکومنٹریز کے اندر، سوشل میڈیا پر، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں راکھ کے ملبے کے علاوہ وہاں پر کچھ بھی نظر نہیں آ رہا۔ اب جو گورنمنٹ یہ ایڈ کر رہی ہے وہ ظاہر ہے انہوں نے اعلان تو یہ کیا جو بائیڈن نے کہ ہم دوبارہ سے سارا ری بلڈ کریں گے، لیکن اس کے پہلے سٹیپ کے اندر سب سے پہلے یہ کیا جائے گا کہ یہ جو جتنا ملبہ بن گیا، سارا آگ کا ڈھیر بن گیا، اس فنڈنگ سے سب سے پہلے اس ملبے کو ہٹایا جائے گا۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ اس کی ری بلڈنگ کا جو عمل ہے، جو پروسیس ہے، اس کو عمل میں لے کے آیا جائے گا۔ لیکن اچھی چیز ان کی یہ ہے کہ اگر کوئی قدرتی آفت ان سب پہ آئی ہے، کسی بھی معاملے، اس کے پیچھے کیا ریزن ہے، کیا چیزیں ہیں، سارا کچھ ایک سائڈ پر، کیونکہ بہت سے ایسے وہاں پہ انوسینٹ انسان بھی رہتے ہوں گے، سب کچھ ہوتا ہوگا، ظاہر ہے جب کسی کا گھر چلتا ہے، جو کچھ لوگ جان سے بھی گئے۔ ایک اور بڑی وہاں پہ چیز ہو رہی ہے کہ اس ساری چیزوں کے دوران کچھ جو لٹیرے ہیں، کچھ جو نو سرباز ہیں، وہ اندھیرے کا اور اس آگ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے لوگوں کے املاک کو، جو چیزیں بچ گئی ہیں، جو لوگ جلدی میں اپنے گھروں میں سامان چھوڑ کے بھاگ گئے ہیں، ان کو لوٹنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس سے کہا جاتا ہے کہ ابھی درجنوں گرفتاریاں بھی تقریباً عمل میں لائی جا چکی ہیں، اور
یہ ایک اور بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے، کس طرح کے موقع پہ بھی کچھ لوگ جو ہے اپنے جو کام ہے، غلط کام ہے، چوری ہیں، ڈاکے ہیں، چوریاں ہیں یا فراڈ وغیرہ ہیں، ان کو کرنے سے باز نہیں آتے. تو اس کو چلتے ان کو یہ دو چیلنجز اس ٹائم درپیش ہیں. ایک تو آگ کو بجھانا ہے، دوسرا سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ جو فیکٹریز ہیں جو اس سے متاثرین ہیں ان سب کی رہائش کا، کھانے پینے کا، باقی چیزوں کا بندوبست کرنا ہے. تیسرے نمبر پہ یہ ایک چیلنج بھی بڑا ہے کہ جو لوگوں کی اس مجبوری سے، اس قدرتی آفت سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کو کس طرح سے کنٹرول کرنا ہے. لیکن کیونکہ امریکہ ایک یعنی کہ ترقی یافتہ ملک ہے، ایک وہ بڑی آرگنائز اسٹرکچر ہے ان کا، ہر چیز بڑی آرگنائزڈ ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے کہ وہ انسانوں کو، کیونکہ انسانی جانیں اس میں انوالو ہیں، تو انسانوں کو اس چیز سے بچانے کے لیے یا اس کو حتی الامکان اس کی کمپنسیشن کے لیے جلدی کوئی نہ کوئی اقدام اٹھا لیں گے. اس وقت پوری دنیا کی نظریں اس واقعے پر ہیں. اب آپ کی پرسنلی کچھ بھی آراء ہو سکتی ہیں، کچھ بھی سوچیں ہو سکتی ہیں، لیکن دنیا اس وقت ایک گلوبل وارمنگ کے اثرات سے بالکل جو ہے افیکٹ ہونے کے لیے اس کے دہانے پر آ کھڑی ہے، تباہی کے دہانے پر آ کھڑی ہوئی ہے. تو گلوبل وارمنگ کے لیے، اس کو امپروو کرنے کے لیے سب سے بڑی چیز ہمیں کیا کرنی چاہیے اپنے حد تک. اب آپ یہ دیکھیں گے کہ ہم اپنے حد تک کیا کر سکتے ہیں. ہمیں یہ کرنا ہے کہ سب سے زیادہ پلانٹیشن کرنی ہے اپنے علاقے میں، اپنے گھر میں، اپنی گلی محلے میں، جہاں جہاں تک آپ کو ایکسیس ہے، رسائی ہے. اب وہاں پر فارمنگ کریں. فارمنگ سے مراد پلانٹنگ کریں، کچھ چھوٹے چھوٹے پودے لگائیں، درخت لگائیں. یہ بہت دیر سے کہا جا رہا تھا، لیکن اب آپ یہ دیکھیں کہ جب اتنا سارا کچھ ہو چکا ہے تو گلوبل وارمنگ کا ایک ہی اثر ہے جو مجھے نظر آتا ہے. اس کی اور بھی بہت ساری چیزیں ہوں گی، لیکن میرے مطابق سب سے زیادہ یہ کہ اگر ہم پلانٹیشن کریں، اور دوسرا یہ کہ رب کے حضور جو ہے اپنی گناہوں کی معافی مانگیں اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، توبہ کریں، تو ان شاء اللہ تعالیٰ ان ساری قدرتی آفات سے ہماری بچت ضرور ہو سکتی ہے. سائننگ آف.